تو موصوف بھی جمع اور صفت بھی جمع، اور یا یہ کہ موصوف صفت میں، آرام سے بیٹھو، آرام سے ذرا سبق سن لو تھوڑا، اور یا پھر قسط مصدر ہے، اور مصدر میں مفرد، تثنیہ اور جمع برابر ہوتے ہیں۔ میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط، تو اس اعتبار سے پھر قسط مفرد ہو کر بھی موازین کی صفت بن سکتا ہے۔ لیوم القیامہ، قیامت کے روز، یا تو لام زائد ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا لام تعلیل کے لیے ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِحِسَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یا لام توقیت کے لیے ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِوَقْتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس اعتبار سے عبارت صحیح ہو جاتی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اب یہ قول ہے امام بخاری کا۔ امام بخاری اس قول سے معتزلہ پر رد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اقوال و اعمال یہ اعراض ہیں، والاعراض لا توزن، اعراض کا وزن نہیں ہوا کرتا۔ تو آج تو بدیہی طور پر دنیا جہان کے اعراض تولے جا رہے ہیں، بخار تولا جا رہا ہے، گرمی تولی جا رہی ہے، سردی تولی جا رہی ہے، رفتار تولی جا رہی ہے، یہ سب اعراض ہیں۔ تو معتزلہ کا عقیدہ بداہتاً باطل ہے، لیکن امام صاحب نے اسی وقت عنوان قائم کریے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور یہ اعمال کو اجساد بنا دیا جائے گا۔ جب اجساد کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو مجسد کر دے گا، مجسم بنا دے گا، تو سوال ختم ہو جاتا ہے۔